السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تجوید کورس کا آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سمجھنے اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے، تجوید کے اندر ہوتے ہیں مخارج، ٹھیک ہے، حروف کے مخارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف کی صفات ہوتی ہیں، قرآنی قواعد ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے حروف کے مخارج سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مخارج کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں وہ مقام جہاں سے کسی مخصوص حرف کی، کسی بھی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے۔ مطلب الف سے لے کے یا تک یہ 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 29 حروف ہیں۔ ان کے جو مخارج ہیں وہ 17 مخارج ہیں، مطلب 17 مخرج، ان حروف کے 17 مخرج ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ویسے قرآن مجید کے اندر جب ہم تجوید سیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے لغت میں مشکل نام ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں آنے میں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی آسان الفاظ کے اندر اور اردو لغت کے اندر جو ہے نا اب استعمال کی جائے تعریف، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ مخارج کے اہم مقامات کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کہیں پڑھا خیشوم یا کہیں پڑھا جوف، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہتے کسے ہیں۔ تو مخارج جو ہوتے ہیں نا، اس مخارج مطلب حروف کو ادا کرنے کی جو جگہ ہیں ان کے مخصوص نام ہیں، ٹھیک ہے۔ مخارج کے اہم مقامات ہیں، مخصوص نام ہیں، وہ کون سے؟ الجوف، ایک نام کیا ہے اس کا؟ الجوف۔ الجوف کس کہتے ہیں؟ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ، ہمارے منہ اور حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس میں جو درمیان میں خالی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں الجوف، ٹھیک ہے۔ ایک ہے الحلق، حلق کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ حلق، اس کے 3 مخارج ہیں، جس سے حلق کے اندر بھی 3 مخارج ہیں جس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نام ہو گیا الحلق۔ تیسرا نام اللسان، لسان عربی میں کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک ہے، زبان کو کہتے ہیں لسان۔ تو ہم زبان سے بہت سے حروف ادا کریں گے، تو ٹھیک ہے، ایک مخرج، ایک جگہ کیا ہو گئی، ایک مقام لسان ہو گیا۔ لسان مطلب زبان، ٹھیک ہے۔ اس میں زبان کے بہت سے حصے ہیں، جیسے زبان کی جڑ سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کے کناروں سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کے جو ہے نا وہ درمیانی حصے سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو زبان بھی ایک مقام ہے حروف کے ادا کرنے کا۔ نمبر 4 شفتان، مطلب ہمارے جو ہونٹ ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں شفا، تو 2 ہونٹوں کو شفتان مطلب جمع ہے شفتان کی، ہونٹوں سے بھی کچھ حروف ادا ہوتے ہیں تو شفتان، ٹھیک۔ اور نمبر 5 الخیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک کے اندرونی حصہ، یہاں سے جہاں سے ہم غنّے کی آواز نکالتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں خیشوم۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مخارج کی جو مقامات ہیں اس کے 5 نام ہیں، ہم لیکن ان کو یہ اس لغت میں استعمال بار بار نہیں کریں گے کہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو۔ ہم اردو لغت میں ہی کہیں گے کہ جیسے ہم نے کوئی بھی لفظ ادا کرنا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ شفتان سے ادا کریں گے، جوف سے ادا کریں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے لغت کے اندر مخارج کو ادا کرنے میں، تجوید سیکھنے میں یہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ایک کام یہ کیجئے کہ آج پہلا دن ہے، آج پہلے دن سے ہی سستی نہ کیجئے، آج پہلے دن سے ہی آپ اپنی ایک ڈائری بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ہمارا سبق جو ہے نا وہ اتنا سلو نہیں چلے گا، 2 مہینے کے اندر ہم بیسک تجوید کوشش کریں گے پوری کمپلیٹ ہو جائے، تو اس لیے آپ سب جو ہے ایک ڈائری اور ایک کاپی بنا لیجئے جس میں نوٹ کر لیں روز کا سبق۔ تو آج سب سے پہلے آپ تعریف لکھیں گے، مخارج کی تعریف۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مخرج کہتے ہیں وہ مقام جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے، وہ مخرج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ لکھ لیجئے مخارج کی تعریف۔ اس کے بعد آپ لکھیے مخارج کے مقامات، مخارج کے 5 مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔ الجوف، الحلق، اللسان، شفتان اور خیشوم، ٹھیک ہے، یہ 5 مقامات ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی
الف سے لے کر خو تک ان حروف کے مخارج پڑھیں گے کہ یہ حروف کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1. یہ حروف کہلاتے ہیں حروف مفردات. ٹھیک ہے. حروف مفردات کہلاتے ہیں. مفردات کہتے ہیں حروف تہجی کو. مفردات مفرد کی جمع ہے. مفرد کہتے ہیں اکیلا ایک لفظ. مفرد عربی میں ہم پڑھتے ہیں, اردو کی لغت میں مفرد کہتے ہیں ایک کو, اکیلے کو. ٹھیک ہے. تو مفردات یہ الگ الگ لکھے ہوئے حروف ہیں, اس لیے ان کو مفردات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کاؤنٹنگ ہے 29. یہ 29 حروف ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف. الف یہ حرف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. دیکھیے الف کی جو آواز ہے وہ ہوتی ہے آ. آ جب ہم قرآن مجید کے اندر الف کو پڑھیں گے تو الف کی آواز آئے گی آ. جیسے ہم تعوذ میں پڑھتے ہیں اعوذ, تو دیکھیے جب ہم نے آ پڑھا تو ہماری زبان یا ہمارے دانت یا منہ میں کوئی بھی حصہ کسی سے ٹچ نہیں ہو رہا, صرف آواز آئے گی آ, منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے. منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. جیسے ہم قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں بصیرا, تو آخر میں جو ہم نے را کے بعد آواز نکالی وہ کیا تھی؟ حمزہ کی آواز تھی. وہ اس میں کہیں پہ بھی ہمارا جو ہے ٹچ نہیں ہو رہا منہ. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم الف پڑھیں گے الف تو ہماری زبان کی نوک اوپر کے جو 2 دانت ہیں اس کی جڑ سے لگیں گے, اور جب ہم اختتام کریں گے الف کا تو اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹوں سے لگیں گے. ٹھیک ہے. الف الف. ٹھیک ہے. آواز اس کی کیا ہے؟ آ. آواز کیا ہے الف کی؟ آ. پڑھیں گے کیسے؟ الف. ادا کیسے ہوتا ہے؟ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کھینچیں گے نہیں, بالکل الف نہیں الف نہیں, الف. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حمزہ الف کی آواز کیا ہے؟ وہ آ. آ منہ کا خالی حصہ. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریے کہ الف کے آگے لکھیں منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لکھیے, اب دیکھیے با. با یہ حرف با دونوں ہونٹوں کے اندر جو ہمارا نرمی والا تری والا حصہ ہوتا ہے نا, گیلا حصہ, تو اندرونی تری والے حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے با جو ہے نا, ہم ایسے نہیں پڑھیں گے کہ ہونٹوں کو بھینچ کر پڑھیں گے. جو اندر ہمارے دونوں ہونٹوں کے اندر تری والا حصہ ہوتا ہے وہ آپس میں جب ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. با با. ٹھیک ہے. بہت زیادہ سختی نہیں کریں گے, ہونٹوں کو بہت زیادہ زور سے نہیں دبائیں گے, بس نارمل ہمارے ہونٹ جو آپس میں ملتے ہیں تو گیلا حصہ ہمارا ہونٹوں کا آپس میں جب ٹچ ہوگا تو کیا ادا ہوگا؟ با. آگے دیکھیے تا. تا. تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہماری زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے لگے. دیکھیے تا, زبان کی جو ہماری نوک ہے تا. تا اوپر کے جو دانت ہیں, اوپر کے 2 دانتوں کے جو دانتوں کے سرے, مطلب دانتوں کے ساتھ ہی جو کارنر ہے, بالکل کنارہ ہے دانتوں کا, جہاں سے ہمارا تالو بھی شروع ہوتا ہے اس جگہ پہ لگے گا. ٹھیک ہے. دانتوں پہ نہیں, تا بالکل جڑ پہ, دانتوں کی آگے کے جو 2 دانت ہیں ان کے سرے سے لگے گا بالکل. ٹھیک ہے نا, بالکل جڑ والا جو حصہ ہے وہاں سے لگے گی زبان کی نوک, تو ادا ہوگا تا. ٹھیک. سا. سا کا مخرج تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے حصے سے لگے گا. جیسے دیکھیے سا. سا. زبان کی نوک, ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی کنارے جو ہے نا, نوک جو ہمارے دانتوں کی نوک ہے وہاں سے ٹچ ہوگا. تھوڑی سی زبان ہمیں اپنی نظر آئے گی, بلکہ آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اتنی زبان ہماری باہر آئے گی کہ ہم اپنی جو ہے چٹکی میں اپنی زبان پکڑ سکتے ہیں. سا.
معمولی سی چٹکی کے اندر نا معمولی سی زبان ہماری دانتوں کے سرے سے لگے گی. ٹھیک ہے. جیم. جیم کیسے ادا ہوتا ہے کہ زبان کا بیچ جو ہماری زبان ہے اس کا جو بیچ والا حصہ ہے جب تالو کے بیچ سے لگے, زبان کا بیچ تالو کے بیچ سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم. ٹھیک ہے. ہا. ہا. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے. حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے. ہمارے حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حلق کے جو بیچ والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے خو. خو حلق کے شروع سے, ایک حلق کا حصہ ہے جو درمیانی حصہ ہے جہاں سے ادا ہوتا ہے ہا, اور ایک حلق کا حصہ ہے جو مطلب حلق کا وہ حصہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے. دیکھیں آپ یوں کریں خو, بالکل وہ حصہ حلق کا جو ہمارے منہ کی جڑ سے لگا ہوا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا تالو, جہاں پر ہمارا کوا ہوتا ہے کہتے ہیں, بالکل وہ حصہ جو ہمارا منہ کی جڑ ہوتی ہے اور حلق کا شروع ہوتا ہے. خو. ٹھیک ہے. خو حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے, خو ادا ہوتا ہے حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ سارے حروف پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. الف, با, تا, ثا, نرمی سے ادا ہوگا, زبان کی نوک باہر آئے گی. ثا. جیم. حا. حا. خو. خو. امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.